السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ غطفان۔ سوال: غزوہ غطفان کب پیش آیا اور اس کی کیا وجوہات تھیں؟ جواب: آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ قبیلہ غطفان کی شاخیں بنو ثعلبہ اور بنو محارب نجد میں جمع ہو کر اپنے سردار دعصور غطفانی کی قیادت میں مدینہ میں لوٹ مار مچانا چاہتے ہیں، تو آپ ان پر حملہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ قبیلہ غطفان کی دو شاخیں تھیں، بنو ثعلبہ اور بنو محارب۔ یہ نجد میں جا کر جمع ہوئے اور سازشیں کرنے لگے تھے۔ سوال: اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب: آپ علیہ الصلاۃ والسلام 400 صحابہ کے ہمراہ جو ہی وہاں پہنچے، مشرکین آپ کی خبر سنتے ہی پہاڑوں میں منتشر ہو گئے۔ آپ وہاں تقریباً 1 ماہ گزار کر بلا قتال واپس مدینہ منورہ پہنچے، یعنی دشمنوں نے سامنے آنے کی جرأت نہیں کی۔ سوال: غزوہ غطفان کے سفر میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام کی غرض سے ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک ایک کافر برہنہ تلوار لے کر یعنی اس کی تلوار بالکل ننگی تھی، وہ غلاف میں نہیں تھی، جسے میان کہتے ہیں۔ تلوار کے غلاف کو میان کہتے ہیں، یعنی وہ اس میان سے باہر نکالی ہوئی تھی وہ تلوار۔ ایک کافر برہنہ تلوار لے کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا اور بولا: اے محمد، بتاؤ آج تم کو میرے ہاتھوں کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا: اللہ۔ جبرائیل امین نے ان کے سینے پر ایک مکہ مارا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ حضور نے تلوار اٹھائی اور دعصور سے فرمایا کہ اب تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ دعصور غطفانی آپ کے اللہ پر یقین کو دیکھ کر متاثر ہوا اور ایمان لے آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر یقین کو دیکھ کر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا، تو دعصور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر یقین کو دیکھ کر متاثر ہوا، دعصور متاثر ہوئے اور ایمان لے آیا۔ سوال: غزوہ غطفان کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ میں اپنا نائب کس کو مقرر فرمایا؟ جواب: غزوہ غطفان کے موقع پر آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ غزوہ بحران۔ سوال: غزوہ بحران کب پیش آیا اور کون سا قبیلہ تھا جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا؟ جواب: آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو سلیم مسلمانوں کی مخالفت میں مقام بحران میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پاتے ہی 300 صحابہ کی معیت میں، یعنی 300 صحابہ کے ساتھ 300 صحابہ کی معیت میں بحران کی طرف خروج فرمایا، یعنی بحران کی طرف نکل گئے۔ دشمن آپ کی خبر سنتے ہی منتشر ہو گیا، یعنی بھاگ گیا۔ آپ چند یوم کے بعد بغیر لڑائی کے مدینہ واپس تشریف لائے۔ سوال: غزوہ بحران کے موقع پر مدینہ میں آپ نے اپنا نائب کس کو مقرر فرمایا؟ جواب: غزوہ بحران کے موقع پر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ نائب جانشین ایک ہی ہے۔ سریہ زید بن حارثہ۔ سوال: سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کب پیش آیا؟ جواب: سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ سوال: اس جنگ کے کیا اسباب تھے، یعنی یہ جنگ کیوں پیش آئی؟ نیز جنگ کا انجام کیا ہوا؟ مسلمانوں کو کتنا مال غنیمت ملا؟ جواب: قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان اور صفوان بن امیہ کی نگرانی اور فرات بن حیان عجلی کی رہبری میں مال کثیر لے کر، بہت سارا مال لے کر مکہ سے روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔
قافلہ والے تو سارے بھاگ گئے مگر ان کا سارا سامان تجارت مسلمانوں کو مال غنیمت میں حاصل ہوا۔ مجموعی طور پر مال کی تعداد تقریباً 1,00,000 درہم تھی۔ سوال: آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی بھی قوم پر غلبہ اور فتح پانے کے بعد کتنے ایام وہاں قیام پذیر رہتے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر فتح حاصل کرتے، انہیں شکست دیتے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس بستی میں کتنے دن ٹھہرتے؟ جواب: آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی بھی قوم پر غلبہ پانے کے بعد 3 رات وہاں قیام فرماتے۔ غزوہ احد۔ سوال: غزوہ احد کب پیش آیا؟ جواب: شوال المکرم سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ شوال المکرم سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ سوال: قریش نے احد کی جنگ پر کتنا پیسہ خرچ کیا؟ جواب: قریش نے احد کی جنگ پر تقریباً 50,000 دینار خرچ کیے تھے۔ سوال: قریش کے لشکر میں کتنی نفری تھی؟ یعنی کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب: قریش کے لشکر میں 3,000 جنگجو جن میں 700 زرہ پوش۔ قریش کے لشکر میں 3,000 جنگجو جن میں 700 زرہ پوش تھے۔ زرہ پوش یعنی لوہے کا لباس پہنے ہوئے کتنے افراد تھے؟ 700 افراد۔ 200 گھوڑے، 3,000 اونٹ اور 15 گانے والی عورتیں تھیں۔ سوال: قریش نے عورتوں کو کیوں ساتھ لایا تھا؟ جواب: قریش نے عورتوں کو لڑنے والوں کی ہمت بڑھانے، بھاگنے والوں کو غیرت دلانے اور گانے کے ذریعے جذبات بھڑکانے کے لیے ساتھ لایا تھا۔ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لشکر کے آنے کی اطلاع کس نے دی تھی؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حالات لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیز رفتار قاصد روانہ کیا۔ قاصد یعنی پیغام پہنچانے والا۔ قاصد کو تاکید کی کہ 3 دن کے اندر کسی طرح آپ کے پاس یہ خط پہنچا دے۔ سوال: دشمن کی فوج کا پتہ لگانے اور ان کی صحیح تعداد معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو روانہ کیا تھا؟ جواب: آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قریش کی خبر لینے کے لیے حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالی عنہما کو اور ان کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا، جنہوں نے آ کر اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر بالکل صحیح ہے، یعنی دشمن جنگ کے لیے نکل پڑے ہیں۔ دشمن کا لگ بھگ 3,000 افراد پر مشتمل لشکر مدینہ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ سوال: مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کی رائے کن کن حضرات کی تھی؟ جواب: حضرات انصار یعنی مدینہ میں رہنے والے صحابہ، حضرات انصار، اکابر مہاجرین، اکابر بڑے صحابہ، اکابر مہاجرین اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنے کی رائے تھی۔ سوال: وہ کون لوگ تھے جو مدینہ سے باہر کھلے میدان میں جنگ کرنے پر مصر تھے؟ یعنی وہ اصرار کر رہے تھے اس بات کا۔ جواب: کچھ نوجوان، خصوصاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شوق شہادت سے مسرور کے معنی خوش، شوق شہادت سے مسرور مدینہ سے باہر نکل کر دشمن پر وار کرنے پر مصر تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ قبول کیا۔ سوال: احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی خاص خواب دیکھا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک مضبوط زرہ میں ہیں اور ایک گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زرہ سے مدینہ جبکہ گائے کے ذبح سے صحابہ کی شہادت کو مراد لیا، یعنی جو صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے تو گائے کے ذبح ہونے سے وہ صحابہ مراد لیے، اور زرہ سے کیا مراد لیا؟ مدینہ۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ صحابہ کی رائے یعنی جو اکابر بڑے صحابہ تھے، بزرگ صحابہ کی رائے کیوں قبول نہیں کی؟ بزرگ صحابہ کی رائے تھی مدینہ میں رہ کر ہی ہم دفاعی جنگ لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ صحابہ کی رائے
کیوں قبول نہیں کی؟ جواب: اس وقت تک آپ ہتھیار پہن کر باہر تشریف لا چکے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا: کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ ہتھیار لگا کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ کے دشمن سے جنگ نہ لڑے۔ سوال: آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے کس تاریخ کو روانہ ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 شوال سن 3 ہجری جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد 1000 جمعیت کے ساتھ، یعنی 1000 صحابہ کے ساتھ، 1000 جمعیت کے ساتھ مدینہ منورہ سے جانب احد روانہ ہوئے، احد کی جانب۔ سوال: مقام شیخین پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فوج کا جائزہ لیا تو کن کن کو واپس کیا؟ جواب: مقام شیخین پہنچنے کے بعد فوج کا جائزہ لے کر آپ نے 9 عمر کم سن، 9 عمر یعنی جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 9 عمر کم سن، کم عمر والے، سن کے معنی عمر، کم کے معنی کم سن، کم عمر والے صحابہ کو واپس فرمایا، جن میں حضرت اسامہ بن زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، برا بن عازب، زید بن ارقم رضی اللہ عنہم وغیرہ حضرات تھے۔ سوال: وہ کون سے معصوم چھوٹی عمر کے صحابی تھے جو اپنے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہوئے تاکہ یعنی سگو کھورٹنے پر کھڑا تاکہ دراز قد معلوم ہو، تاکہ بگس باسن بچس واریا بوڑ، تاکہ دراز قد معلوم ہو یعنی لمبے قد والا معلوم ہو، تاکہ دراز قد معلوم ہو اور انہیں جنگ میں جانے کی اجازت دے دی جائے؟ جواب: یہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہیں ان کی تیر اندازی کی وجہ سے، یعنی یہ تیر چلانے میں ماہر تھے، تیر اندازی کے معنی تیر پھینکنا، تیر اندازی کی وجہ سے جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی گئی۔ سوال: کس صحابی نے اپنے اللہ والد یعنی وہ بھائی بہن جن کے والد ایک ہو اور ماں ان کی الگ الگ ہو، 2 ماؤں سے 2 بچے پیدا ہوئے لیکن والد ان کا ایک ہو، ان کو کہتے ہیں اللہ بھائی بہن۔ سوال: کس صحابی نے اپنے اللہ والد سے حسرت کے ساتھ شکوہ کیا تھا کہ میں رافع کو کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں، انہیں تو اجازت مل گئی لیکن مجھے نہیں، کاش مجھے بھی اجازت مل جاتی؟ یعنی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا کہ حضرت رافع بن خدیج کو تو اجازت دی گئی، حالانکہ اگر حضرت رافع کو میرے ساتھ کشتی کرایا جائے تو میں اسے کشتی میں گرا دیتا ہوں، تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ جواب: یہ کون تھے؟ حضرت سمرہ۔ جواب: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اللہ والد مرئی بن سنان، ان کے والد کا نام مرئی بن سنان سے کہا، رافع کو اجازت مل گئی اور میں رہ گیا، حالانکہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، میں رافع کو پچھاڑ سکتا ہوں، یعنی میں انہیں کشتی میں گرا سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع اور سمرہ کی کشتی کرائی، چنانچہ ان کی کشتی کرائی گئی، سمرہ نے سچ میں رافع کو پچھاڑ دیا، آپ نے سمرہ کو بھی جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ یہ تھا ان چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کے اندر شوق شہادت۔ سوال: منافقین کہاں سے اور کیوں مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے؟ اس جنگ میں منافقین راستے میں سے بھاگ گئے تھے، تو کہاں سے وہ بھاگ گئے؟ جواب: عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کے سردار تھے، عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کے ہمراہ یہ کہہ کر واپس ہو گیا، میری رائے نہیں مانی گئی، اس لیے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالوں گا، اور 300 افراد سمیت واپس ہو گیا۔ سوال: احد سے کس کس قبیلے نے واپسی کا ارادہ کیا تھا؟ جواب: قبیلہ ایک خزرج میں سے بنو سلمہ اور اوس میں سے بنو حارثہ نے بھی واپسی کا ارادہ کیا تھا، مگر اللہ رب العزت نے اپنی توفیق سے ان کی دستگیری کی، یعنی ان کے ہاتھ کو پکڑے رکھے، ان کی مدد کی، ان کی دستگیری کی اور ان کو ثابت قدم رکھا۔ سوال: جنگ کی صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کہاں پر ادا کی؟ جواب: جنگ کی صبح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے قریب پہنچ کر صحابہ کو صبح کی نماز پڑھائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، اقامت کہی، آپ نے صحابہ کو نماز فجر پڑھائی اور جہاد کی فضیلت پر بات کی۔ سوال، جبل رمات پر متعین دستے کو، یعنی متعین دستہ جو جماعت وہاں پر متعین کی گئی حفاظت کے لیے، جبل رمات پر متعین دستے کو آپ نے کیا کیا خصوصی ہدایات دی؟ جبل رمات پر ایک ایسی جماعت متعین کی گئی تھی جنہیں حفاظت کے لیے وہاں پر رکھا گیا تھا، تیر انداز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ تاکید فرمائی تھی کہ آپ اس پہاڑ سے نہیں اترنا۔ اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ انہیں کیا تاکید کی گئی تھی، کیا ہدایات دی گئی تھی؟ جواب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دستے کو خاص طور پر فرمایا تم اس جگہ کھڑے رہو اور پشت کی جانب سے ہماری حفاظت کرو، یعنی پیٹھ کی جانب سے، پیچھے کی جانب سے کھڑے رہو اور پشت کی جانب سے ہماری حفاظت کرو۔ اگر ہم کو قتل ہوتے ہوئے دیکھو تو بھی ہماری مدد کو نہ آنا، یعنی اس پہاڑ سے نہ اترنا، اور اگر غنیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھو، یعنی اگر آپ کو لگے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمان جنگ جیت گئے اور وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو تب بھی آپ یہاں سے نہ اترنا، اور اگر غنیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھو یعنی مسلمانوں کو تو اس میں شریک نہ ہونا۔ اگر پرندوں کو بھی ہم کو اچکتے ہوئے دیکھو، یعنی اگر ہم سب شہید کر دیے جائے اور پرندے ہم کو کھا لیں تو تب بھی اس پہاڑ سے آپ نہ اترنا۔ اگر پرندوں کو بھی ہم کو اچکتے ہوئے دیکھو تب بھی اس جگہ سے نہ ہٹنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی تھی اس پہاڑ سے نہ ہٹنا، لیکن ان صحابہ کرام سے چوک ہوئی، وہ صحابہ کرام وہاں سے ہٹے اور بالآخر فتح شکست میں تبدیل ہو گئی ان صحابہ کرام کے اس جگہ سے ہٹنے کی وجہ سے۔ سوال، قریش کے لشکر نے احد کے دامن میں کب ڈیرا ڈالا؟ جواب، قریش کے لشکر نے احد کے دامن میں بدھ کے دن پڑاؤ ڈالا۔ سوال، قریش نے اپنے لشکر کے دائیں بائیں حصے پر پیادوں کی کمان کس کو سپرد کی؟ پیادوں کی کمان یعنی جو پیدل چلنے والے جنگ میں شریک ہو گئے تھے، تو ان کی کمان کسے سپرد کی گئی تھی؟ جواب، قریش نے میمنہ پر خالد بن ولید، میمنہ جنگ میں شریک وہ افراد جو دائیں طرف ہو، میمنہ دائیں طرف والے افراد، قریش نے میمنہ پر خالد بن ولید، میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل، میسرہ جو بائیں طرف ہو، اکرمہ بن ابی جہل، تیر اندازوں پر عمر بن عاص، تیر پھینکنے والوں پر سردار کسے مقرر کیا تھا؟ عمر بن عاص۔ پیادوں پر صفوان بن امیہ کو متعین کیا، پیادوں پر یعنی جو پیدل چلنے والے ہوں، چونکہ اکثر افراد ان کے سوار تھے، جو پیادہ تھے تو ان پر صفوان بن امیہ کو سردار مقرر کیا تھا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری کس صحابی نے لی؟ جواب، فریقین کی صفیں مرتب ہونے کے بعد، فریقین یعنی دونوں جماعتیں، مسلمانوں کی ایک جماعت اور مشرکین کی دوسری جماعت، ان کو کہتے ہیں فریق کی تثنیہ، فریقین یعنی دو جماعتیں۔ جواب، فریقین کی صفیں مرتب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا، کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے لے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ ابو دجانہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلوار ابو دجانہ کو مرحمت فرمائی، یعنی انہیں دے دی۔ سوال، وہ کون سے صحابی تھے جو میدان جنگ میں سر پر سرخ عمامہ باندھ کر اکڑ کر چلتے تھے؟ سرخ عمامہ یعنی لال کلر کا عمامہ، عمامہ کے معنی دستار، لال کلر کا دستار پہنے ہوئے تھے اور اکڑ کر چل رہے تھے۔ جواب، حضرت ابو دجانہ لڑائی کے وقت سر پر سرخ عمامہ باندھ کر اکڑ کر میدان جنگ میں چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ ادا میدان جنگ میں بڑی پسند ہے، یعنی عام حالات میں اکڑ کر چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، لیکن میدان جنگ میں اکڑ کر چلنا تاکہ دشمن ڈر جائے، دشمن کے دل میں خوف آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سوال، جنگ احد میں قریش کی طرف سے سب سے پہلے کون میدان جنگ میں نکلا؟ جواب، قریش کی طرف سے سب سے پہلے میدان جنگ میں ابو عامر فاسق
جو کہ اوس میں سے تھا نکلا، اس نے انصار کو اپنے ساتھ ملنے کی دعوت دی۔ انصار نے دھتکار کر لعنت و ملامت کر کے واپس کیا۔ سوال، قریش کی طرف سے پہلا مبارز کون میدان میں آیا؟ قریش کی طرف سے پہلا مبارز کے معنی جنگجو یعنی لڑنے والا، جو سب سے پہلے آ کر دعوت جنگ دے دے اسے کہتے ہیں مبارز۔ قریش کی طرف سے پہلا مبارز کون میدان میں آیا؟ جواب، قریش کی طرف سے پہلا مبارز مشرکین کا علم بردار جھنڈا اٹھانے والا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہو، علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ میدان جنگ میں آیا۔ اس نے للکار کر کہا، یا محمد، تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالی ہم کو تمہاری تلواروں سے جلدی جہنم میں پہنچاتا ہے اور ہماری تلواروں سے تم کو جنت میں پہنچاتا ہے؟ پس کیا تم میں سے کوئی ہے جس کو میری تلوار جلد جنت میں یا اس کی تلوار مجھ کو جلد جہنم میں پہنچائے؟ سوال، مسلمانوں کی طرف سے اس کے مقابلے پر کون آیا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر تلوار چلائی، جس سے اس کے سر کے دو حصے ہو گئے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یوں کافروں میں ابتدائی سے ہیبت بیٹھ گئی، یعنی ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا۔ سوال، اللہ کا شیر اور سید الشہداء، شہیدوں کے سردار، سید الشہداء کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، اللہ کا شیر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جبیر بن مطعم کے حبشی غلام وحشی ابن حرب نے چھپ کر نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ سوال، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں کس کافر کو واصل جہنم کیا تھا؟ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سبع بن عبد العزیٰ کو، جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے للکار رہا تھا، واصل جہنم کیا۔ سوال، وحشی کو کس نے آزادی کا لالچ دے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ یہ وحشی آگے چل کر پھر اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طعیمہ کے چچا کو جنگ بدر میں مارا تھا۔ طعیمہ نے اپنے چچا کے انتقام کے لیے، یعنی ان کا بدلہ لینے کے لیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحشی کے ہاتھوں دھوکے سے قتل کرایا۔ سوال، کیا وحشی بھی بعد میں مشرب اسلام ہوا، یعنی کیا اس نے آگے چل کر اسلام قبول کیا؟ جواب، وحشی فتح مکہ کے بعد طائف کے وفد کے ہمراہ ہو کر بارگاہ رسالت مآب مدینہ منورہ حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سوال، کیا وحشی نے اپنے گناہ کی تلافی کرنے کے لیے، یعنی اپنے گناہ کو ختم کرنے کے لیے، کیا وحشی نے اپنے گناہ کی تلافی کرنے کے لیے تاریخ اسلام میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دیا؟ جواب، جی ہاں، وحشی نے مدعی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یعنی جھوٹا دعویٰ کرنے والا، مسیلمہ کذاب کے معنی سب سے بڑا جھوٹا، مسیلمہ اس کا نام تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی ہوں۔ جی ہاں، وحشی نے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو اسی نیزے سے جس سے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا مار کر واصل جہنم کیا۔ یہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا وحشی بن حرب نے۔ سوال، غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کے ہاتھوں غسل پانے والے صحابی کا کیا نام ہے؟ یعنی ایک صحابی ایسے ہیں جنہیں شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے غسل دیا۔ جواب، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سوال، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں نے کیوں غسل دیا تھا؟ جواب، منادی رسول یعنی ندا دینے والے، آواز دینے والے، منادی رسول نے جو ہی جہاد کے لیے پکارا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حالت جنابت ہی میں جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، یعنی ان کے لیے غسل جنابت لازم تھا، اس کے لیے یعنی ان پر اس وقت غسل کرنا ضروری تھا، لیکن وہ اسی حالت میں جنگ کے لیے شریک ہو گئے، حالت جنابت ہی میں جہاد کے لیے روانہ ہو گئے اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ فرشتوں نے اعزازاً غسل دیا، اکراماً ان کا غسل دیا۔ سوال، جنگ میں ابتداءً کس کا پلڑا بھاری رہا؟
جواب: شروع میں مکمل طور پر اہل ایمان کا پلڑا بھاری رہا، اہل ایمان کا پلڑا بھاری رہا، مسلمانوں کے دلیرانہ یعنی بہادرانہ اور جاں بازانہ حملوں سے قریش میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ اٹھے، عورتیں بھی بدحواس ہو کر پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگی، حتیٰ کہ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ سوال: جنگ کا پانسا مشرکین کے حق میں کہاں سے پلٹا؟ یعنی جنگ کہاں سے پلٹ گئی اور جنگ کا پلڑا مشرکین کی طرف کس وجہ سے پلٹ گیا؟ جواب: جن 50 تیر اندازوں کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت پر معمور کیا تھا، یعنی اس پہاڑ پر پیچھے کی جانب جن کو متعین کیا تھا، عقب کے معنی یہاں پر پیچھے ہے، یعنی پیچھے کی جانب جنہیں حفاظت پر معمور کیا تھا، عقب کی جانب حفاظت پر معمور کیا تھا، مسلمانوں کی فتح کو دیکھ کر وہ درہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے، یعنی ان صحابہ کرام نے اس جگہ کو چھوڑ دیا جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعین کیا تھا اور تاکید فرمائی تھی کہ یہاں پر سے بالکل نہ اترنا، لیکن انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ خالد بن ولید نے مسلمانوں کے پشت کو خالی دیکھ کر، خالد بن ولید آگے چل کر اسلام قبول کرتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے میدانوں کو فتح کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالد سیف اللہ کا لقب ملتا ہے، یعنی سیف اللہ، اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ لیکن اس وقت جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ملی اس میں سب سے بڑا کردار خالد بن ولید کا ہی تھا۔ خالد بن ولید نے مسلمانوں کے پشت کو خالی دیکھ کر فوراً پیچھے سے زبردست حملہ کر دیا۔ اچانک حملے سے صفیں درہم برہم ہو گئی، یوں جنگ کی صورتحال دشمنوں کے حق میں ہو گئی۔ سوال: کیا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کا مقابلہ کیا؟ چونکہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان 50 تیر اندازوں کے سردار تھے۔ جواب: حضرت عبداللہ بن جبیر باقی ماندہ 10 آدمیوں کے ساتھ، یعنی جو باقی 10 آدمی باقی رہے تھے، تو ان 10 آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے اور مسلمان بیچ میں آ کر پھنس گئے۔ سوال: مسلمانوں کے علم بردار، جھنڈا اٹھانے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کافروں نے کیا پروپیگنڈا پھیلایا؟ جواب: چونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ صورتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، کسی شیطان نے خبر پھیلا دی کہ نصیب دشمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، جس سے مسلمانوں میں شدید اضطراب پھیل گیا، یعنی مسلمان پریشان ہو گئے اور بدحواس ہو گئے، حتیٰ کہ دوست دشمن میں بھی امتیاز باقی نہ رہا، یعنی اب پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ کون اپنا ہے اور کون دشمن ہے، اور آپس میں بھی تلواریں چلنے لگی۔ سوال: اس صحابی کا کیا نام تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی سے شہید ہو گئے؟ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول بھی غلطی سے مسلمان کے ہاتھ سے ہی شہید ہو گیا۔ جواب: شدید کشمکش اور بدحواسی کے عالم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی شہید ہو گئے۔ سوال: کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناگہانی یعنی اچانک حملے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت کے پائے استقلال میں کوئی تزلزل آیا، یعنی استقامت کے پاؤں میں کوئی کمزوری آئی؟ جواب: پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں لیکن پیغمبر نہ ٹل سکتے ہیں، نہ ہٹ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پائے استقلال میں ذرا برابر تزلزل آ سکتا ہے، یعنی ان کے استقامت کے پاؤں میں، قدموں میں ذرا برابر بھی کمزوری نہیں آ سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔